تو اللہ رکھا خان صاحب کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوا، بہت ملاقاتیں ہوئیں انہی کے ہاں اصل میں۔ میڈم نور جہاں آئی تھیں، میں لاہور میں ان سے مل چکی تھی پہلے، لیکن وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ پھر استاد سلامت علی خان صاحب نے ان کے گھر پہ گانا گایا، ان کے یہاں بہت محفلیں ہوتی تھیں، اللہ رکھا خان صاحب کے یہاں، ایوب اولیاء صاحب کے یہاں مطلب۔ تو وہ میرا تو دل لگ گیا، کیونکہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ اصل میں یہ جگہ جو ہے، یہاں پہ پوری دنیا سے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور وہ رہنا چاہتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں، اور مجھے تو کبھی یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اللہ رکھا خان صاحب نے اصل میں کتھک کے ساتھ بھی بجایا ہے، ستارہ دیوی بہت بڑا ان کا نام تھا، ان کے ساتھ بجایا ہے انہوں نے۔ تو اس لیے ان کی بہت زیادہ ان کا ایک واسٹ ریپرٹوار تھا، یعنی کہ بجانے کا ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ اور سنگت ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ ایک الگ سیریز میں بات کروں گی۔ تو خیر اس کے بعد پھر آ، چل سو چل گھر پہ بھی آئے، کئی دفعہ وہ آئے، اور ضیاء صاحب سے بھی بہت ہی انہوں نے پیار کیا، اور بہت زیادہ، کیونکہ ضیاء صاحب کو بھی بہت زیادہ ان چیزوں سے شوق تھا، کہ طبلے کے بول، اور ان کے والد میوزک کے اسکالر تھے۔ تو خیر بہرحال تو وہ ہوتا چلا گیا، ہوتا چلا گیا، اور جب اسی سال لندن ہی میں رہ رہی تھی، اور ابھی کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ کہیں اور جانا ہے، وہیں رہنا تھا۔ تو بھارتیہ ودیا بھون، بھارتیہ ودیا بھون ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایک اسکول آف کلاسیکل آرٹس ہے پوری دنیا میں، اور ظاہر ہے ہندوستان سے ہے، اور پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں جہاں وہ سکھایا جاتا ہے، اور انڈیا کی ایک طرح سے پبلسٹی بھی ہوتی ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ان آرٹس کو ریکگنائز کرنے کی بہت اچھی جگہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں ان کی برانچز ہیں۔ تو لندن تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ جگہ مانی جاتی ہے جہاں پہ کتھک نہیں سکھایا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ ایک میری پرفارمنس آرگنائز ہوئی، اور اس کے ذریعے پھر مجھے وہاں پہ ماتھر نند کمار جی وہاں پہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ یہاں سکھائیں۔ تو پھر میں نے وہاں سکھانا شروع کیا، اور میرا خیال ہے کہ ود ان 2 months 3 months مطلب میرے پاس کوئی 80 یا 100 اسٹوڈنٹس ہو گئے، جو کہ بہت بہت تھا اس وقت۔ اب تو یہ ہے نا کہ پوری دنیا کھلی ہے، اس وقت تو یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں کہ آپ پبلسٹی کے ذریعے یہ چیزیں ساری کر لیں۔ لیکن یہ ہوا، اور بہت مجھے لطف آیا کہ میں ایک اپنا وے آف ٹیچنگ ڈیولپ کرنے لگ گئی وہیں سے۔ اور وہ میرا ہی وے آف سسٹم اس لیے تھا کہ ظاہر ہے استادوں سے تو آپ لیتے ہیں، اور استادوں سے سیکھتے ہیں، اسی کے ذریعے آپ آگے روشنی آپ کو ملتی ہے کہ اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ کو بھی وہ دکھاتا ہے کہ آگے کیا ہے، راستہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ تو وہ تھا کہ مجھے ایک ریسرچ اسی وقت سے میری شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی آپ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک الگ الگ اسٹوڈنٹ لیول پہ ہوتے ہیں آپ۔ تو اس وقت اگر کویسچنز آپ کے اندر سوال اٹھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹریگڈ ہیں، آپ کو کوئی چیز موو کر رہی ہے، کچھ پتہ کرنا چاہتے ہیں آپ اصل میں۔ کئی بہت بچے ذہین ہیں آج کل تو، خیر بہت ہی، لیکن یہ ہے کہ اس کو کس طرح آپ نے ہارنس کرنا ہے آج کل کی دنیا میں، کہ اتنا بکھرا ہوا سب کچھ جو ہے، اس کو کس طرح کوزے میں ایک سمیٹنا کہتے ہیں ہمارے یہاں، کہ کوزے میں مطلب یعنی نچوڑ۔ تو وہ مجھے بہت تلاش تھی، اور خیر بہت اچھی بات ہوئی کہ میرا بہت دل لگ گیا، کیونکہ اتنے اسٹوڈنٹس ہو گئے، اور گھر میں بھی آنے لگ گئے، اور پھر میں وہاں روز جاتی تھی اور سکھاتی تھی۔ اور یہ میرے میرے لیے آنر ہے کہ یہ بھارتیہ ودیا بھون میں نے کتھک کلاسز لندن میں شروع کی،
اور اس وقت بھی اور بلکہ آج بھی میں یہ کہوں گی کہ آرٹس کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ پالیٹکس اتنی زیادہ آتی ہے کہ مطلب کہ اس کی کوئی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آرٹس آر ایکچولی ہم کہیں سے تو ہوتے ہیں نا، ہم کہیں نہ کہیں سے تو بلونگ کرتے ہیں شروع سے. پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے اور کہاں سیٹل ہوئے اور کہاں کی زبان بولنے لگ گئے. ظاہر ہے کیونکہ کئی پشتیں ہو جاتی ہیں نا، تو پھر اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہاں کے ہیں اور یہاں کے. انسان کے لیے پوری دنیا کھلی ہے، اگر آپ واقعی کھوج کرنا چاہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسی میں رہ جائیں کہ یہ یہاں پہ بارڈر ختم ہوتا ہے اور یہ بارڈر یہاں سے شروع ہوتا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ بات اس سے بہت آگے کی